تو پھر اللہ کا پیغام سمجھنا آسان ہے کہ اسے حق ہے کہ انسان مرد کیوں پیدا کیا اور اس ذات نے عورت کو کیوں پیدا کیا. جب اتنا مان لیا کہ وہ ذات خالق ہے تو پھر اسے حق ہے کہ تخلیق کا مقصد بھی بتا دے کہ مرد کیوں پیدا ہوا ہے، عورت کیوں پیدا ہوئی. وہ قومیں جو اللہ کو مانتی نہیں، وہ مرد عورت کی زندگی کے معاملے میں آزاد ہیں، لیکن مسلمان اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے یہ بتایا کہ مرد کا کام یہ ہے، عورت کا کام یہ ہے. یہ دونوں الگ صنفیں ہیں، شخصیتیں الگ الگ ہیں، اور یہ بات مشاہدے میں ہے، فطرتی ہے کہ جو صلاحیتیں مرد میں ہیں وہ عورت میں نہیں، جو عورت میں ہیں وہ مرد میں نہیں. جب دونوں کی صلاحیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان دونوں کا دائرہ کار بھی علیحدہ علیحدہ رکھا ہے. آج باطل کے پاس پروپیگنڈے کی طاقت ہے، غلبہ اور قوت کا حصہ اس کے پاس ہے. تو بس اوقات مسلمان جو دینی صحبت سے محروم رہتا ہے اور قرآن کی تعلیمات سے دور ہو چکا ہے، اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی اس صنف نازک اور اس عورت کے بارے میں گمراہ کن نظریات رکھنے لگتا ہے. اللہ نے مرد کی زندگی اس کا ایک دائرہ کار رکھا ہے، عورت کی زندگی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کی زندگی کا مقصد اور منصب گھر کی زندگی کو استوار کرنا ہے. یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. والد سے کہا ہے تم اس کے معاش کے ذمہ دار ہو، شوہر سے کہا ہے تم اس کے معاش کے ذمہ دار ہو، دونوں نہیں، بھائی سے کہا ہے تم اس کے معاش کے ذمہ دار ہو. اس لیے کہ ایک عظیم ذمہ داری سے، ایک عظیم ذمہ داری اس کے سپرد ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم نے یہ گھر کی ذمہ داری نبھانی ہے. یہ جو گمراہی ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ، اگر مرد عورت شانہ بشانہ ہی چلنے ہوتے تو اللہ کو ان دونوں صنفوں میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دونوں ایک جیسے پیدا کر دیتے. طاقت میں فرق ہے، صلاحیتوں میں فرق ہے، مزاج میں فرق ہے، فطرتی فرق ہے. اگرچہ نئی فیشن نے اس فرق کو مٹانے کی بہت کوشش کی ہے کہ مرد کو عورت کا پہنا دیا اور عورت کو مرد کا پہنا دیا. اس نے مرد کی شکل لینا شروع کر دی اور عورت نے مرد کا روپ ڈھالنا شروع کر دیا، لیکن جو فطرتی فرق ہے وہ تو ہے.
دونوں کی زندگی کا دائرہ کار الگ ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ جب قرآن اترا ہے تو اس وقت اس امت کی سب سے بڑی خواتین ہیں جن کی پاکیزگی اور طہارت کے کیا کہنے. امہات المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جہاں پاکیزگی انتہا پر ہے. عفر اور پاک دامنی روئے زمین پر ایسی کوئی مثال نہیں ہے. ان سے بھی کہا جا رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور اس کے ذریعے ساری امت کے ماں بہن بیٹیوں کے لیے سبق ہے، پیغام ہے کہ یہ عورت کا عظیم الشان منصب ہے گھریلو زندگی کو استوار کرنا. اولاد کی تربیت ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے جہاں سے وہ اخلاق سیکھتے ہیں، کردار بنتے ہیں. میں ایسی کیا کرتے تھی جب سینے سے لگایا کرتی تھی اور چھاتی سے اسے دودھ پلاتی تھی اور اس کے کان پہ ہاتھ رکھتی تھی تو جسم کی نشو و نما کے لیے چھاتی سے وہ دودھ پیتا اور اس کی زبان کے کلمات سے اس کی روحانی تربیت ہوتی. اور یہ ماں اس کے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. لوریاں دیا کرتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، گود میں رکھتی تھی، اس کا کردار بنانے کی محنت کرتی تھی. بڑا منصب تھا. گھر تربیتی ادارہ ہے، پہلی درسگاہ ہے. بتائیے باپ معاشی ضرورت کے لیے گیا اور اس کی ذمہ داری ہے، یہ کسب اور محنت کے لیے گیا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. بچہ نرسری چلا گیا، ماں دفتر چلی گئی، گھر کی درسگاہ کو تالا لگ گیا. گھر کی درسگاہ کو تالا لگ گیا، گھریلو زندگی ختم، فیملی کی زندگی ختم. اور پھر ایک اور مصیبت، جب آزادانہ ماحول ہے، مرد ایک آزاد ماحول میں کام کر رہا، عورت ایک آزاد ماحول میں کام کر رہی. اللہ نے فطرت میں رکھی ہے مرد کے دل میں عورت کی کشش، عورت کے دل میں مرد کی کشش. مرد بھی ایک آزاد ماحول میں ہے، عورت بھی ایک آزاد ماحول میں. بتائیے یہ حلال رشتہ کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے گا اور حرام کاری کے دروازے چوپٹ کھلنے لگ جائیں گے. فطرت کے خلاف ہے. جس ذات نے اس مرد عورت کی تخلیق فرمائی ہے اس کی رہنمائی کے خلاف زندگی گزر رہی ہے. نتائج بد تو آئیں گے نا، نتائج بد تو آئیں گے. فطرت کے خلاف بھی زندگی ہے اور پھر کہے کہ ریئیکشن نہ آئے. مغرب سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ ان کے ہاں عفت پاک دامنی کھوٹے سکے ہیں. ان کے ہاں تو بے حیائی ہی انتہائی مقصود ہے. ان کے ہاں پاکیزگی طہارت ایک عیب ہے. ان میں حیا ان کی ڈکشنری کے اندر ہی نہیں ہے. ان کی زندگی سمجھ میں آتی ہے. لیکن مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کی تعلیمی ادارے، مسلمان معاشرے سے ایسی بدبودار آواز کہ عورت کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات سے اسے آزاد کر دیا جائے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، دائیں بائیں جو کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں خوب سن رہے ہیں کیا حال ہے.
اس اسلام اور اس دین فطرت کے خلاف زندگی گزرنے لگی ہے. عجیب منطق ہے اس نئی تہذیب کی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ، ان کے لیے کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو یہ رجعت پسندی ہے، یہ قید ہے، یہ ذلت ہے، یہ دقیانوسی ہے. اور وہی عورت اگر ایئر ہوسٹس بن کے، ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن کے سینکڑوں لوگوں کی خدمت کرے، یہ ترقی ہے، یہ آزادی ہے، یہ اعزاز ہے، یہ جدت ہے. عجیب بھی ہودگی ہے. یہ فطرت کے خلاف زندگی ہے. ایک تو یہ ہے نا میرے عزیزو، گھر میں پردے میں کمزوری ہے اور مجھے احساس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میری بچی غلط ماحول میں جا رہی ہے، میرا بیٹا بھی مخلوط ماحول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. توبہ کی توفیق مل جائے گی. اللہ رب العزت امید ہے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ باطل کے نظریات سے اتنا متاثر ہوا کہ شرم و حیا اور اس حجاب کو ایک زائد چیز سمجھنے لگا، اور کہیں شرم و حیا کی بات آ جائے تو اسے دقیانوسی سمجھنے لگ جائے. یہ پھر خطرہ ہے. یہ پھر خطرہ ہے کہ اسلام اور قرآن کے ان قوانین کا انکاری بن جائے گا. یہ خطرہ ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے جو لادینیت میں بڑھ رہا ہے، جس کے ہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو بس اوقات نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، پردہ ادھر بھی نہیں ہے، وہاں بھی مخلوط نظام سے ان کی اولادیں پڑھ رہی ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر مغرب کے ان نظریات سے متاثر ہو کے حجاب ہی کا انکار کر بیٹھا، قرآنی قوانین کا ہی انکار کر بیٹھا، اور دین کے ان احکامات کے بارے میں اس کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ دقیانوسیت ہے، بتائیے پھر ایمان کا رہا، پھر ایمان کا رہا. اور ایک یہ ہے کہ شرمندہ ہے، احساس ہے کہ ہم اسلامی معاشرت سے اور اسلامی تہذیب سے بہت دور نکل چکے ہیں. بس اوقات زبان سے کہتا تو نہیں، لیکن اندر خون کے آنسو ہوتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر، بچیوں کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی خیر موجود ہے، اس کے اندر بھی کچھ ایمان کی رتی موجود ہے. لیکن اللہ نہ کرے اس بے حیائی کے ساتھ اگر زبان سے بھی اور دل سے بھی یہ سوچنے لگا کہ اس دور کے اندر پردے کے ساتھ رہ کر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، یہ اس دور کا اسلام کا حکم قابل عمل ہی نہیں ہے، یہ پھر ایمان کے لیے خطرہ ہے. تو جس ذات نے مرد عورت کو پیدا کیا ہے اس نے اس کا تقسیم کار بھی خود بتایا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی دی ہے، اور وہ جنت کی شہزادی ہے، اور جس کی تربیت اور پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور صحبت میں اور نظروں کے نیچے ہوئی. جب گھر گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپس میں کام تقسیم کر دیا. فرمایا باہر کی ذمہ داریاں تمہارے سپرد ہیں، گھر کی چار دیواری کی ذمہ داری میری سپرد ہے. بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی روشن خیال ہو سکتی ہے خاتون؟ اس سے بڑی کوئی خاتون ہو سکتی ہے سمجھدار اور دانش مند؟ لیکن اللہ کی نبی کی صحبت تربیت، کوئی کہہ دے یہ دقیانوسی ہے، چار دیواری کے اندر قید ہے. عورت تو باہر نکل کر بڑے کارنامے سر انجام دے سکتی ہے. سچ یہ ہے کہ ہر بڑے کارنامے کی بنیاد گھر میں رکھی جاتی ہے، گھر کی تربیت ہی ادارے کے اندر رکھی جاتی ہے. ہر بڑے کارنامے کی بنیاد گھر سے ہوتی ہے. اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی ذمہ داری
اولاد کی تربیت، گھر کے ماحول کو استوار کرنا، گھر کے ماحول اور فضا کو پرسکون بنانا بڑی بھاری ذمہ داری ہے. لیکن جب عورت کو ان پرفریب نعروں کے ذریعے باہر نکالا، اب وہ سڑکوں پہ ہے، دکانوں پہ کھڑی ہے، اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کر رہی ہے، اس کے ایک ایک عضو کو بیچ کر چیزیں بیچی جاتی ہیں، اور اس کی ذات سے تشہیر کے ذریعے آج دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے یہ کہ اس کو ایک ایک عضو کو نمایاں کر کے تجارت کو ترقی دی جائے. یہ اس عورت کے ساتھ بھی ظلم ہے. اور جس معاشرے میں دو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ بے پردگی ہوتی ہے، مخلوط نظام ہوتا ہے. ایک تو وہاں گھریلو زندگی ختم ہو جاتی ہے، دوسرا وہاں ازواجی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. مغرب اس گندگی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. بتائیے وہاں گھریلو زندگی ہے؟ ہمارا ایک بچہ وہاں امریکہ پڑھنے کے لیے گیا، کہنے لگا میری کلاس میں 46 بچے تھے، ایک میں واحد تھا کہ جو میرے ماں باپ زندگی کی 50 سال ہو گئے اکٹھے رہتے ہیں، باقی جتنے لڑکے تھے 45 سب کے ماں باپ کو طلاق ہو چکی تھی. یہ ریشو ہے وہاں، یہ ریشو ہے وہاں. اور اسی طرح گندگی، حرام اولاد، ساری چیزیں دنیا کی ریکارڈ پر ہیں. مسلمان تو ایک مہذب معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ، عفت اور پاک دامنی کی زندگی جو اس کا ایمان ہے، اس بھی زندگی گزارتا ہے. تو دینی صحبت سے دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ گناہ اچھائی بن جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف والمنکر، جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی. حجاب، پردہ، حیا، غیرت یہ عیب بن گیا ہے، اور بے حیائی اور آزادی اور بے حیائی اور گندگی، آج یہ ترقی، یہ جدت. مسلمان معاشرے میں کتنے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے ایک وقت ایسا آئے گا، کاسیات عاریات مومیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا. ایک دن ایسی مخلوق گلی بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں تمہیں نظر آئے گی، مارکیٹوں میں لباس پہنی ہوگی پھر بھی بے لباس ہوگی. کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی. اس قدر باریک ہوگا، اس قدر چست ہوگا، جسم کی ساری حیت جھلک رہی ہوگی. کاسیات عاریات ممیلات مائلات، مائل ہوں گی، مائل کریں گی. رؤوسهن کاسنمۃ البخت، ان کے سروں کے بال اونٹ کی کوہان کی طرح. لم یجدن ریح الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائیں گی. وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو میلوں میل آ رہی ہوگی. جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اس وقت یہ مخلوق کوئی نہیں تھی، لیکن نبی کی بات معجزہ ہے. آپ نے اس دور کو اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھا تھا، کیسی برائی پھیلی ہے، کیسی برائی پھیلی ہے. اور نتیجہ یہ ہے ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں، گھروں کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے. جب آزاد میل جول، بلکہ بنیاد ہی تعلیم کی آزاد تعلیمی نظام سے مرد عورت کے اختلاط کے ساتھ ہوگا، وہاں تو شرم و حیا کا جوہر ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ مغرب کے ہاں حیا ایک بیماری ہے، حیا ایک بیماری ہے. وہ چاہتے ہیں یہ جراثیم بچپن سے لے کر 55 تک کہیں آنے نہ پائے یہ بیماری. اور اسلام میں شرم و حیا ایک جوہر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحیا والایمان قرناء جمیعا، ایمان اور حیا دونوں جوڑوے ہیں.
جہاں سے ایک چلا جاتا ہے وہاں سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. جہاں ایمان ہے وہاں شرم و حیا ہے، اور جہاں شرم و حیا نہیں وہاں ایمان بھی چلا جاتا ہے. دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اللہ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے، باہر کی ذمہ داریاں ہیں، عورت کا منصب ہے گھر کو سنوارنا ہے، اولاد کی تربیت ہے، گھر کی پاکیزگی ہے، گھر میں تقوی کا ماحول ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے. ہاں اگر باہر نکلتی ہے، کسی ضرورت کے لیے نکلتی ہے، تو اللہ نے اس کے لیے ہدایت دی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے گا، یدنین من جلابیبہن، جب باہر نکلو تو چہرے پہ چادر ڈال دیا کر، تاکہ پہچانی جائے کہ یہ باندیاں نہیں ہیں، یہ آزاد عورتیں ہیں، ایمان والیاں ہیں، تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ یہ آزاد مسلمان عورتیں ہیں، باندیاں نہیں ہیں. تو باہر نکلنا ہے، ضرورت کے لیے نکلنا ہے تو حیا کی چادر کے ساتھ نکلنا ہے. یہ شریعت ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایات دی ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس حکم پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا